توڑو، اپنے تو اسے ویسے نیچے لٹا کے چلے گئے ہیں نا. یا بڑی سے بڑا ہوگا تو میں نے دیکھا کئی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا، دفنانے کا اتفاق ہوا، وہ نیچے کھجور کی بنی ہوئی شال والی وہ نیچے بچھا دیتے، بڑی بات ہو گئی تو. مگر یہ رب کا مومن بندہ جسے اپنے بغیر کچھ نیچے بچھائے چلے گئے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے افرشوا لہ من الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، جنت کا بستر بچھاؤ. شاید اپنے گھر میں اس کے پاس گدا بھی نہ ہو، بستر بھی نہ ہو، تکیہ بھی نہ ہو، سرانا بھی نہ ہو. شاید یہ ہلکے پھلکے 200-400-500 روپے کا ساری زندگی سوٹ پہننے والا ہو، پھٹے پرانے لباس میں زندگی گزارنے والا ہو، لوگ سیدھے منہ اس سے بات نہ کرتے ہو، ماڑا ہے، غریب ہے، مگر رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے البسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہناؤ. اپنے تو ایک رف کفن پہنا کے چلے گئے نا. کبھی کسی نے کفن کا بھی برانڈ دیکھا؟ مجھے ایک خاتون کہنے لگی حضرت مجھے نا شہر سے کوئی اچھا سا کفن لا کے دیجئے گا، میں نے اپنی سسٹر کے لیے باہر بھیجنا ہے. میں گیا شہر، وہ کفن لا کے دیا. ٹھیک 1-2 سال بعد انہوں نے کہا جی اے نا کسے قبرستان رکھ دینا، جے کسی نو چاہیے تو دے دینا. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ کفن کا کپڑا دیکھ کے سخت سا کپڑا ہے تو آپ دے دیجئے کسی کو. ارے اپنی زندگی میں اپنی مرضی کا کفن خرید، تیرا پہنتے ہوئے ایک بار دل ہل جائے گا. تو بڑے بڑے برانڈ پہننے والا، اچھا کپڑا پہننے والا، مگر مرنے کے اوپر جب اس انسان کو جو کفن دیا جاتا ہے، شاید یہ زندہ ہوتا تو اپنی اولاد کو کہتا ساری زندگی کما کے تو کھوایا بنایا کیتا، آج میرے مرن تو بعد تاڑے کول چاج دے کفن دے کپڑے ہیں نہیں، پیسے ہیں نہیں. مگر شریعت آج بھی کہتی ہے سادہ کفن، کیونکہ نیک اعمال ہوں گے تو رب جنت کے لباس کا بندوبست کر دے گا. اس چھوٹے موٹے کفن کی اس کو ضرورت کیا ہے؟ کبھی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا یہ میرا نیا کفن کسی کو زندہ کو دے دینا، وہ پہن کے اپنی زندگی گزار لے گا، مجھے کسی پرانے سے کفن کے اندر رخصت کر دینا. وہاں معاملہ دنیا کی چیزوں کا نہیں، وہاں دنیا عالم برزخ، اس کا نام بدل دیا. عالم دنیا سے ایک قدم نیچے گئے، ایک گز نیچے گئے، رب نے قانون اصول بدل دیا. عالم برزخ، دنیا بدل گئی، معاملہ بدل گیا، مقام اور رتبہ بدل گیا.